الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بیوی سے سیکس کے وقت میں کسی دعا کے پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں۔ جب مرد اپنی بیوی سے سیکس کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے تو اس وقت، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان کا کوئی اثر اس میں شامل نہ ہو جائے، کہ اس سیکس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اولاد عطا کرے اس اولاد میں کوئی شیطان کا اثر نہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کتاب النکاح، باب ما یستحب ان یقولہ عند الجماع، حدیث شریف نمبر 3533، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے، قال بسم اللہ، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہ میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان، اے ہمارے پروردگار شیطان کو ہم دونوں سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کی وجہ سے جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اس اولاد سے بھی شیطان کو دور کر دے، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد مقدر میں لکھی ہے تو اس اولاد کو شیطان بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شیطان کے نقصان سے بچنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ جب اس عمل کا ارادہ کریں، اس حالت میں آنے سے پہلے، کپڑے پہننے کی حالت میں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اس عمل کی حالت میں نہیں بلکہ اس عمل سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، تاکہ شیطان درمیان سے دور ہو جائے، تاکہ اولاد کے اندر شیطان کا اثر باقی نہ رہے، شیطان کسی قسم کا اولاد کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل سے پہلے جو آدمی بھی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالی شیطان کو دور کر دیتے، اللہ تعالی شیطان سے ان دونوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کی اولاد کو بھی بچا لیتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان کے والدین کے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، اور خاص طور پر اس عمل کے وقت اگر اللہ کا ذکر کریں گے، اس عمل کے وقت میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہیں گے، اور یہ جو نیک عمل کریں گے اس نیک عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالی جو اولاد عطا کریں گے وہ اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، ہماری فرما بردار ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد شیطان کبھی بھی اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جو اولیاء اللہ کی اولاد ہوتی ہے، علماء کی جو اولاد ہوتی ہے، اکثر طور پر نیک اور صالح ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ایسی نیک اور صالحہ بنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر فرما دیا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے کہ ایسے نیک اور صالح بنے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بتا دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو اللہ وہی فرماتے ہیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگوں کے سردار ہیں، جنت کی سرداری دنیا میں دے دی، موت کے آنے سے پہلے دے دی۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ حضرات جنت کے لوگوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، اور یہ سرداری کی سرٹیفکیٹ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دی، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو جو ان حضرات نے دنیا کے اندر جنت کی سرداری حاصل کی، یہ نیکی کی وجہ سے کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کی وجہ سے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، خاص طور پر اس وقت میں، اس عمل کے وقت میں ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ گانے سن کر، غلط اعمال کر کے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اولاد عطا کرے وہ اولاد نیک اور صالح ہو، فرما بردار ہو، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر اس کی اولاد نیک اور صالح ہے، دنیا کے اندر نمازیں پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، اولاد کی نیکیاں کرنے کی وجہ سے والدین کے نام اعمال بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ اولاد کے نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں والدین کے نام اعمال میں بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، والدین فوت ہو گئے یا والدین زندہ ہیں، اولاد اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود والدین کے بارے میں دعا کرنے کا حکم بھی فرمایا اور طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے بارے میں کہیں، دعا کریں۔ یا اللہ کون سی دعا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسا کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میری تربیت کے وقت میں مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھ پر رحم کرتے تھے۔ یا اللہ میرے والدین سے ایسے محبت کر جیسا کہ میرے والدین بچپن میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اے میرے پروردگار میرے والدین پر ایسے شفقت کر جیسے بچپن میں میرے والدین مجھ پر شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو دعا کرنے کا حکم بھی فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، قیامت تک آنے والی امت کو حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تب دعا کرنی ہے، یہ کوئی قید نہیں لگئی، بلکہ مطلقاً فرمایا اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین حیات ہو تب بھی اولاد کو چاہیے، والدین کا حق ہے کہ والدین کا حق ادا کریں کہ والدین کے لیے دعا کریں۔ والدین کے لیے دعا کرنا یہ والدین کا حق ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال اگر ہم اس عمل کے وقت میں یہ دعا یاد رکھیں گے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان
وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر ہم یہ دعا یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔